پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر جنسی زیادتی کے اوسطاً 11 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور پچھلے 6 سالوں میں اگر ہم بات کریں نمبرز کی تو تقریباً 22,000 سے زائد جنسی زیادتی کے کیسز سامنے آئے ہیں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 22,000 کیسز میں سے صرف 100 تقریباً کیسز میں سے 2200 کیسز میں سے صرف 77 کے ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں. اب یہ نمبر کنوکشن کا اتنا کم کیوں ہے اور اس کے حوالے سے مزید جو ہے قانون سازی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اور اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کا جو ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اب یہ کس طرح سے ریپ کے وکٹمز کو سپیڈی جسٹس پہنچائے گا، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ملیکہ بخاری صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم ملیکہ. ٹھیک ٹھاک ہے ملیکہ. یہ بتائیے کہ کل میں نے بھی جو ایک بریفنگ سیشن اٹینڈ کیا تھا آئی واز ویری امپریسڈ کہ اس میں جتنے لکوناز تھے آپ کہہ رہی تھیں لاز پہلے بھی موجود تھے لیکن اس کو امپرووائز کیا آپ لوگوں نے. اب وہ امپرووائزیشن کیا ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیے. دیکھیے شفا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اہم ایشو کو اپنے پروگرام کے توسط سے منظر عام پر لے کر آ رہی ہیں کیونکہ اس کی آگاہی بہت ضروری ہے. ہم نے ایک اچھا جامع قانون پاس کروایا ہے پارلیمان سے. یہ قانون پرانے نظام سے مختلف کیسے ہے میں آپ کو آپ کے ٹاک شو میں بتاؤں گی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے نشاندہی کی جنسی زیادتی کے ریپ کے کیسز کے اندر ایکچولی بتدریج اضافہ ہو رہا تھا بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ. تو حکومت وقت نے خصوصاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور ہمیں ہدایت کی کہ آپ ایک ایسا قانون بنائیں جس کے اندر جو پرانے نظام کا خلا ہے جو بھی سخم ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہم نے بہت سارے قوانین دیکھے اور جب قانون بنایا تو ہم نے ایک اسپیشل سسٹم کا نفاذ کیا، ایک خصوصی سسٹم جیسے کہ خصوصی عدالت کا قیام جس کے اندر اسپیشل کورٹس جو پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنائے جائیں گے. ایگزسٹنگ کورٹس کو بھی ہم استعمال کریں گے، ان کو ڈیزگنیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اسپیشل پروسیکیوٹرز کو اپوائنٹ کریں گے، ایسے پروسیکیوٹرز جو جانتے ہوں کہ ریپ یا سیکشل وائلنس کے کیسز کو کیسے پروسیکیوٹ کرنا ہے اور وکٹم کو کیسے سپورٹ کرنا. یہ ایک بڑا وکٹم فوکسڈ قانون ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قانون کے اندر ایک شک ڈالی ہے کہ ایک اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ بھی قائم کیا جائے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بیکاز ہمیں ٹرینڈ پولیس آفیسرز چاہیے جو جنسی زیادتی یا سیکشل اوفینسز کے جو کیسز ہیں ان کو سمجھتے ہوں، ان کی انویسٹیگیشن کے اوپر مہارت رکھتے ہوں اور اس طرح جو انویسٹیگیشن کے اندر گیپ آتا ہے ہم اس کو پر کر سکتے ہیں. ہم نے یہ سارا سسٹم دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ یہ خلا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ہم نے صیغہ راز میں رکھا ہے جیسے کہ جو خصوصی عدالت ہے اور میڈیا کی بہت اہم ذمہ داری کیونکہ اس کے اندر ایک شک ڈالی ہے کہ کیا جو ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بند دروازے کے اندر ہوگا اور وہی لوگ اس کے اندر موجود ہوں گے جن کی ضرورت ہے. اور خاتون کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کو ایک قانونی حیثیت نہیں دے گی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انہیومین 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل تھا، ہم نے اس کو بھی ابالش کر دیا. اس سے پہلے آنریبل جسٹس عائشہ ملک نے اس کے اوپر ایک بڑی تاریخی ججمنٹ دی کہ یہ جو ٹیسٹ ہے 2 فنگر ٹیسٹ یہ غیر قانونی ہے اور یہ غیر آئینی ہے اور یہ پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں خواتین کی اس کی وائلیشن کرتا ہے. تو ہم نے اس ججمنٹ کی روح کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے قانون کے اندر بھی شک ڈال دی کہ کوئی بھی میڈیکل لیگل ایگزامنر اب 2 فنگر ٹیسٹنگ کے عمل کو انڈرٹیک نہیں کر سکتا. تو ایک اچھا جامع قانون لائے ہیں جس کے اندر کیس کا فیصلہ 4 ماہ کے اندر ہوگا اور اپیل 6 ماہ کے اندر طے ہوگی اور کوشش یہ ہوگی کہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے ذریعے جو ملزم جو وکٹم ہے اس کو مظلوم کو انصاف ملے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جو ٹرائل کے اندر التوا آتا ہے، ڈیلے آتا ہے، اس سے کیس اور وکٹم سروائیور دونوں کی جو حقوق ہیں مجروح ہوتے ہیں اور کیس بھی ویک ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ کوشش کی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بچے اور خواتین ہیں ان کو آپ کے پروگرام سے میسج دے کہ حکومت وقت آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کسی بھی قسم کی سیکشل وائلنس، ریپ یا ابیوز کا شکار ہیں تو پلیز آپ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن کے اندر جائیں، کمپلینٹ رجسٹر کروائیں. اس کے علاوہ ہم نے ہسپتالوں کے اندر اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے ہیں جس کی سربراہی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کر رہا ہوگا. تو وہ بھی آپ کی ایک یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ریپ ہوتا ہے وہ پبلک ہاسپٹل جائے اور اس سیل میں جا کے کانٹیکٹ کریں اپنے ڈپٹی کمشنر کو یا اپنے لوکل پولیس اسٹیشن کو اور آپ کی ایک کال پر. اور اگر وہ شخص خود ڈر جائے وہ نہ کر سکے تو ان کے بہاف پہ کوئی ان کی دوست، ان کا کوئی جاننے والا، کوئی فیملی ممبر، کوئی محلے کا انسان بھی ڈپٹی کمشنر کو یا پولیس اسٹیشن کو بتا سکتا ہے اور وہ کوگنیزنس لے سکتا ہے اور وہ کیس چل پڑے گا. جی بالکل، بیکاز یہ ریاست کے خلاف جرم ہے،
یہ صرف ایک انسان کے خلاف جرم نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور جو انکریز ہو رہا ہے سیکشل وائلنس میں، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے یہ ایک بڑا مضبوط قانون پاس کرایا اور سزاؤں کے اندر بھی ہم تبدیلی لے کر آئے ہیں. بالکل صحیح ہے. گینگ ریپ کی اوفینس کے لیے سزائے موت دی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر سزائے موت نہیں ہوگی تو پھر امپریزنمنٹ فار لائف ہوگی، ریمائنڈر آف لائف. ہاں، لیکن اس کے لیے ایکٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشن پراپر ہونی چاہیے. جی بالکل، ہم نے ریپ کی ڈیفینیشن کو بھی ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ریپ کی ڈیفینیشن اس سے پہلے جینڈر نیوٹرل نہیں تھی، وہ پرانی تھی. اس کے اندر ماڈرن ٹائمز کے ساتھ وہ موو فارورڈ نہیں کیا تھا اس ڈیفینیشن نے. کیونکہ اگر آپ باقی جمہوریت کے اندر دیکھیں، باقی جمہوری نظام کے اندر دیکھیں تو سیکشل وائلنس جو ہے وہ کمپلیکس ہو گیا ہے، وہ چینج ہو گئی ہے. تو اس کو اس ریپ کی نئی ڈیفینیشن کے اندر ہم نے ڈالا ہے. اگر آپ پڑھیں تو بہت سارے ایسے ایریاز اس کے اندر اب شامل ہیں جو پہلے شامل نہیں تھے. تو ریپ کی ڈیفینیشن کو امینڈ کیا، سزاؤں کو ہم نے مضبوط کیا، اور نظام کے اندر ایسی تبدیلی لے کے آئے ہیں کہ سزا کو یقینی بنائیں. بالکل صحیح. یعنی کہ وہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں اب وہ خاتون کے خلاف بھی ریپ ہو سکتا ہے، بچے کے خلاف بھی، ٹرانسجینڈر کے خلاف بھی، اور مرد کے خلاف بھی. بالکل. تو یہ جینڈر نیوٹرل ہونے کا یہ مطلب ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسی حوالے سے. یہ ویڈیو دیکھیے. ریپ ایک سنگین اور قابل سزا جرم ہے. اس جرم کی روک تھام اور خواتین اور بچوں کے مکمل تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے اینٹی ریپ تفتیش و سماعت ایکٹ 2021 منظور کیا ہے، تاکہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کڑی سزا دی جائے اور اس جرم سے متاثرہ خواتین اور بچوں کو فوری اور مؤثر حکومتی خدمات اور سہولیات کی فراہمی اور انصاف کا حصول یقینی بنایا جائے. اس قانون کے تحت پاکستان کے تمام اضلاع کے سرکاری ہسپتالوں میں متعلقہ کمشنرز کی نگرانی میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں کم از کم ایک خاتون نمائندہ ہر وقت موجود. ریپ سے متاثرہ خواتین اور بچوں کو واقعے کے 72 گھنٹے کے اندر بروقت میڈیکل و لیگل معائنے کی فراہمی، 2 فنگر ٹیسٹ کی سختی سے ممانعت، شواہد فوری جمع اور محفوظ، فرانزک تجزیہ کی سہولت، FIR کا اندراج یقینی. تحقیقاتی مراحل میں صوبائی حکومتیں ریپ کے تمام کیسز کے لیے ضلعی سطح پر خصوصی تفتیشی یونٹ تشکیل دیں گی، جن میں ریپ کی تفتیش کے ماہر اور تربیت یافتہ پولیس افسران، خصوصی طور پر خاتون پولیس افسران شامل ہوں گی. مقدمے کے دوران متاثرہ خواتین اور بچوں کو حکومت کی مکمل معاونت کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. اس سلسلے میں خصوصی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں. ناظرین، یہ ایک انیشیٹو ہے اور قانون کی امینڈمنٹ جو ہے وہ ہم اس اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کے حوالے سے کہتے ہیں اس کو، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ہمارے پاس بھی یہ پیپرز پڑھے ہیں، ان کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس پہ آپ کو مزید اگر تفصیلات چاہیے آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو پوری کی پوری ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی آ جائے گی. یہاں پر ہم نے تھوڑی سی چلائی وقت کی قلت کی وجہ سے. تو یہ سلسلہ اب حکومت پاکستان نے شروع کیا ہے کہ خواتین کو، بچوں کو اور دیگر جو ہمارے مارجنلائزڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کے خلاف یہ ریپ کا ایک گھنونا جرم ہوتا ہے، ان کو انصاف جلدی ملے اور پروسیکیوشن میں کسی قسم کے ڈیلیز نہ ہو. تو ملیکہ، کانگریچولیشنز ٹو یور انٹائر ٹیم. آپ لوگوں نے، ہمیں پتہ ہے ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا 2018 میں جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت ان لوگوں کو ہم انصاف پہنچائیں گے. تو دس از 1 ونڈو آپریشن. ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے. ملیکہ